فرعون مصر کے زمانے میں لوہے کا دور نہیں تھا، لہن کا دور نہیں تھا، جادوگری کا دور تھا، جادوگری کا دور تھا۔ موسیٰ کو کیا عطا کیا؟ عصا عطا کیا۔ داؤد کو لہن عطا کیا، موسیٰ کو عصا عطا کیا، ید بیضا عطا کیا، عصا عطا کیا، ید بیضا عطا کیا۔ کس بات پر عطا کیا؟ بھیجا، معصوم بھی بھیجا، معجزہ بھی بھیجا، تاکہ تخت پر بیٹھنے والا فرعون انسان کا بچہ بن جائے عذاب الہی سے پہلے۔ ہائے ہائے ہائے، معجزہ معصوم کو اس لیے دیا گیا۔ اور یہ بڑی عجیب منزل ہے عزیزان محترم۔ خدا جب اپنے حق کو منوانے پر آتا ہے نا تو مقتول کی گود میں قاتل کی پرورش کرا دیتا ہے۔ اللہ آپ توجہ فرمائے نہ فرمائے عزیزان محترم، گفتگو تو اسی معیار سے ہوگی، اس سے نیچے نہیں آؤں گا، آپ کو بلند ہونا ہے۔ خدا جب منوانے پر آ جائے نا حق کو تو مقتول کی گود میں قاتل کی پرورش کرا دیتا ہے۔ عزیزان محترم، واقعہ آپ کا سنا ہوا، لوگ کہتے ہیں معجزے نہیں ہوئے۔ ارے قرآن مجید معجزوں سے بھرا ہوا ہے، قرآن بذات خود معجزہ ہے۔ ماں نے صندوق دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، صندوق تیرتا ہوا فرعون کے محل کے نزدیک پہنچا، صندوق کھولا گیا، چاند سا بیٹا اس میں لیٹا ہوا تھا۔ مادر موسیٰ نے اللہ جانے کس کلیجے سے اور کس ایمان کے ساتھ اللہ کی امانت کو دریا کے حوالے کر دیا تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے پوری توجہ، فرعون اور اس کی بیوی نے صندوق کھولا، دیکھا ایک چاند کا ٹکڑا صندوق میں موجود ہے۔ فرعون نے فوراً لاولت تھا، فرعون لاولت تھا، فوراً اس نے اس بچے کو نکالا، گود میں لٹایا، پیار کرنا چاہا، فرعون نے پیار کرنا چاہا۔ تاریخ کے لفظ مورخین کے یہ ہے کہ ادھر فرعون نے موسیٰ کو پیار کرنا چاہا، ادھر گود میں لیٹے لیٹے معصوم نے پہلا معجزہ دکھایا۔ ایک ہاتھ سے فرعون کی داڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا مار کر قیامت تک ابو طالب کے ایمان پر مہر تصدیق ثبت کر دی کہ نبوت کافر کی آغوش میں رہا نہیں کرتی۔ پہلا معجزہ آپ نے نعرہ پہلے لگا دیا، سوچا بعد میں پھر سمجھا رہا ہوں یہ بات۔ پہلا معجزہ یہ معصوم کا، ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ عالم اسلام کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، موسیٰ ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ ہے کوئی بچہ جو پیدا ہوتے ہی فرعون کو پہچان لے؟ یا علی، جو پیدا ہوتے ہی یہ پہچان لے، عزیزان محترم، یہ صفت صرف معصوم کی ہوا کرتی ہے۔ یا تو پیدا ہوتے ہی فرعون کو موسیٰ نے پہچانا تھا، یا اس نور محمد نے پہچانا تھا جو کعبے میں آیا۔ جب علی کعبے میں پیدا ہوئے، ابو جہل بتوں کی خاک کا سرما لے کر عرب کی روایت کے مطابق علی کی آنکھوں میں ڈالنے کے لیے آیا۔ جیسے ہی سرمے دانی اور شیشی اور سلائی ساتھ لایا، علی کی آنکھیں کھول کر بتوں کی خاک کا سرما علی کی آنکھوں میں ابو جہل نے ڈالنا چاہا۔ تاریخ کے لفظ یہ ہے کہ بائیں ہاتھ کا تماچا ابو جہل کے منہ پر اس طرح مارا کہ ابو الگ ہو گیا، جہل الگ ہو گیا۔ یعنی معجزوں کو ریلیٹ کرتے جائیں۔ میں جیسے اس کا سیکوینس آپ کی خدمت میں اپنے نوجوان دوستوں کی اور پڑھے لکھے دوستوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ادھر خاک کا سرما ڈالنا چاہا، ادھر ابو جہل کے منہ پر تماچا مارا۔ حضرت نسیم امروی نے اپنے مرثیے کی بیت میں کہا، وہ دستے چپ کی ضرب، سند دے رہا ہوں، وہ دستے چپ کی، دستے راس نہیں، وہ دستے چپ کی ضرب، وہ منہ بد صفات کا بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا۔ یہ توانائی، وہ دستے چپ کی ضرب۔
میں لطف لے رہا ہوں خود اس مصرے سے. ہاں ہمیں بھی تو داد دینے کا حق ہے نا اپنے آپ کو. آپ تو دیتے ہی ہیں نا. او دستے چپ کی زار، وہ منہ بد صفات کا، بچپن میں یہ بھی کھیل تھا ایک بائیں ہاتھ کا، ایک بائیں ہاتھ کا. اب آپ سمجھے کہ معصوم کسے کہتے ہیں؟ معصوم بنتا نہیں ہے، پیدا ہوتا ہے، اور بچپن ہی سے اعجازات لے کر پیدا ہوتا ہے، معجزوں کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو ماں کی گود میں بھی ابو جہل کو پہچان لے. ماں کی گود میں بھی معصوم کہتے ہی اسے ہیں جو آغوش مادر میں بھی ابو جہل کو پہچان لے، فرعون کو پہچان لے. فرعون کسے کہتے ہیں؟ موسیٰ نے ایک ہاتھ سے ڈاڑھی پکڑی، دوسرے ہاتھ سے تماچا لگا کر بتایا کہ نبوت تو آغوش کفر بھی برداشت نہیں کر سکتی، تو صلب کفر کیسے برداشت کرے گی؟ توجہ ہے نا؟ کافرانہ صلب میں کیسے آ جائے گی؟ باطنہ صلب باطن میں کیسے آ جائے گی؟ عزیزان محترم، جو آغوش برداشت نہ کر سکے. نبوت اور عصمت تو اتنی لطیف شے ہے، اتنی لطیف شے ہے کہ آغوش کفر گوارا، بہت توجہ عزیزان محترم، آغوش کفر گوارا نہیں کر سکتی. حالانکہ بڑی تیاریاں کی تھی فرعون نے، اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے. بڑا ظلم کیا تھا اس فرعون نے، بڑا ظلم کیا تھا، ماؤں کے پیٹ چاک کرا دیے تھے، نسل کشی کرا دی تھی. تو اب فرعون نسل کشی کرائے جا رہا تھا، قتل عام کرائے جا رہا تھا، ظلم کرائے جا رہا تھا، اور سمجھ رہا تھا مجھ سے بڑا کوئی نہیں ہے. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ کہتا جا رہا تھا انا ربکم الاعلی، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں، جسے چاہوں معاف کروں، جسے چاہوں چھوڑ دوں. ایک ایک بنی اسرائیل کی عورتوں کے پیٹ چاک کرا کرا کے بچے قتل کرائے ہیں، لیکن اس کی قدرت دیکھیں تو اس نے بھی طے کر لیا، ہماری کبریائی کو چیلنج کرتا ہے. ہم اگر تیری آغوشی میں تیرا قاتل پروان نہ چڑھائیں تو ہمیں خدا نہ کہنا. وہی پر آیا، وہی بڑھایا. توجہ ہے نا عزیزان محترم؟ آپ دیکھتے جائیں، یہ بڑی عجیب منزل فکر ہے. جوان ہوئے موسیٰ، بہت توجہ، پہنچے اور وہ منزل آئی جہاں معصوم کو معجزے کا اظہار کرنا پڑے. اب آپ کی توجہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس مرحلے پر، جس کا نتیجہ انشاءاللہ بہت خوبصورت آپ کی خدمت میں محمد و آل محمد کے صدقے سے عرض کروں گا. اور وہ یہ، اب وہ منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ کو حکم ہوا ہے کہ اب جاؤ دربار فرعون میں، اب جاؤ دربار فرعون میں. موسیٰ گئے دربار فرعون میں. موسیٰ جب دربار فرعون میں پہنچے، واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے، اسے دہراتا نہیں، ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں. اس نے بڑے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے. فرعون کی عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے ارد گرد اتنے خوشامدی اکٹھے کر لیتا ہے. اللہ 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 اللہ. توجہ فرماتے جائیں عزیزان محترم، بڑے جادوگر اکٹھے کیے ہوئے تھے. انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی جو اہل دربار کو سانپ نظر آئے. نہیں آپ جملہ سنیں دوستو، ایسے نہیں. انہوں نے کچھ رسیاں پھینکی جو اہل دربار کو نظر بندی کی وجہ سے، اللہ اللہ، سانپ نظر آئے. موسیٰ کو حکم ہوا، موسیٰ تم بھی اپنا عصا پھینک دو، تم بھی اپنا عصا پھینکو. ادھر جادو، ادھر معجزہ. بہت توجہ ادھر محترم، کہ ادھر جادو، ادھر معجزہ، ادھر فرعون، ادھر موسیٰ. نتیجہ دیکھیں، کفر اور حق کا مقابلہ ہے، مگر ادھر جادو ہے. ادھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ عصا واقعاً اژدہا بنا اور ان رسیوں کو نگل گیا، رسیوں کو نگل گیا. عجیب تاریخی جملہ کہنے جا رہا ہوں، رسیوں کو نگل گیا. جیسے ہی موسیٰ کے عصا نے فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو نگلا،
قرآن یہ کہتا ہے کہ سارے جادوگر فرعون کو چھوڑ کر موسیٰ کے قدموں میں گر گئے یہ کہہ کر کہ آمنا برب موسیٰ و رب ہارون، ہم رب موسیٰ پر بھی ایمان لائے، رب ہارون پر بھی ایمان لائے۔ نہیں 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 دوستو، نہیں، پھر سمجھئے، میں یہ تو مجلس اگر خود معجزے پر نہ پہنچے علی کے صدقے میں تو پھر علی کے فضائل کا فائدہ کیا ہے؟ ذرا پھر توجہ فرما لیں، قرآن نے کہا کہ جیسے ہی عصائے موسیٰ نے ان جادوگروں کی رسیوں کو نگلا، سارے جادوگروں نے فرعون کو چھوڑا۔ یا علی میرے مولا، ذرا سا انہیں جگا دے، ذرا سا یہ میرے دوست، ذرا سے میرے یہ دوست بیدار ہو جائیں تو پھر یہاں سے اپنے مذہب کی حقانیت کو سجدے کرتے ہوئے انشاءاللہ جائیں گے۔ جو بات قرآن سے ثابت کرنے جا رہا ہوں، فرعون کے جادوگروں کی رسیوں کو جیسے ہی نگلا موسیٰ کے معجزے نے، احتیاط لفظی دیکھیں آپ، موسیٰ کے معجزے نے جادو کو ختم کیا۔ معجزہ جادو کو ختم کرتا ہے، معجزہ جادو نہیں ہوتا۔ بہت توجہ ہے ذہن محترم، معجزہ جادو نہیں ہوتا۔ اگر دیکھیں، اور اس کا جواب آپ چاہتے ہیں، اس کی سند چاہتے ہیں آپ، اس کی سند یہ ہے کہ اب ایک معصوم کا مذاق اڑانے کی کوشش کی ایک عباسی فرعون نے، میں پھر عرض کر رہا ہوں عباسی فرعون نے۔ بھائی فرعون کسی ایک آدمی کا نام تو نہیں ہے نا، فرعون تو ایک کردار کا نام ہے، وہ ہر دور میں ہوتا ہے، چاہے اس دور کا فرعون ہو یا اس دور کا فرعون ہو، ہے نا جان محترم۔ عباسی فرعون نے جب یہ کوشش کی کہ وہ معصوم کا مذاق اڑائے اور جادو کے ذریعے مذاق اڑانے کی کوشش کی، معصوم کے آگے سے روٹیاں اڑائی گئیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جادوگروں کا جادو روٹیوں پر چلا ہے، معصوم پر نہیں۔ روٹیاں سامنے، روٹیاں اڑی ہیں۔ ایک مرتبہ معصوم نے تنبیہ کی، دوسری مرتبہ معصوم نے تنبیہ کی، اور جب یہ نہیں ہوا، واقعہ آپ کا یہ بھی سنا ہوا ہے، مجھے ایک جملہ معصوم کا بیان کرنا ہے صرف، فوراً ہی معصوم منزل اعجاز پر آیا، دیوار پر بنی ہوئی تصویر کو دیکھا اور کہا کیا دیکھتا ہے، اٹھ اور جادوگر کو نگل جا۔ اب دوستو، میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا کہ معصوم کے حکم میں اور اس کی تعمیل میں فاصلہ نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا۔ یہ سب نے لکھا کہ شیر مجسم ہو گیا اور جادوگر کو امام کے کہنے پر نگل گیا، یہ سب نے لکھا، مگر کتنی دیر میں وہ قالین سے چلا، کب اس کی ہڈیاں بنی، کب اس کی پسلیاں بنی، کب اس کے جبڑے بنے، کب اس پہ گوشت آیا، کب وہ جادوگر پہ جھپٹا، کب وہ جادوگر کو نگل گیا۔ جب نگل گیا تو اب ہیبت طاری ہو گئی، اب ہیبت طاری ہو گئی، اب بادشاہ بھی لرز رہا ہے، اب عباسی فرعون بھی لرز رہا ہے، مگر بدبخت ابھی بھی معصوم کا معجزہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ امام نے کوئی جادو کیا ہے۔ اس کا جملہ ہے کہ اے امام، جب تم اسے تصویر کو شیر بنا سکتے ہو تو میرا جادوگر بھی واپس کرا دو، اسے نگلوا دو۔ تو میرے امام نے کہا تھا کہ اگر موسیٰ کے عصا نے فرعون کے سانپوں کو نگل دیا ہوتا تو میں بھی، اگر عصائے موسیٰ نے فرعون کے سانپوں کو واپس کر دیا ہوتا تو میں بھی تیرا جادوگر واپس کر دیتا۔ بدبخت ابھی بھی ہمیں جادوگر سمجھ رہا ہے، ہم جادوگر نہیں ہیں، معصوم ہیں، معصوم صاحب معجزہ ہوتا ہے۔ تو دوستو، جب فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو نگل لیا، اصل بہت توجہ اسی جملے پر، ایک اہم ترین منزل ہے تقریر کی، جب نگل لیا سارے جادوگر آئے جناب موسیٰ کے سامنے، سجدے میں گر گئے، اور قرآن کہتا ہے سب نے فرعون کو چھوڑا اور کہا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر، ہم ایمان لائے موسیٰ کے وسیع ہارون کے رب پر۔ کلمہ بھی نامکمل نہیں پڑھا،
نبی کا بھی کلمہ پڑھا، اس کے وسیع کا بھی کلمہ پڑھا، موسیٰ کا بھی کلمہ پڑھا، ہارون کا بھی کلمہ پڑھا، فوراً ہی اب جملہ سنیں، آپ بڑے گھبراتے ہیں نا، آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں نا جب کوئی دشمن اہل بیت آپ کو کہہ دیتا ہے یہ رافضی جا رہا ہے، یہ رافضی جا رہا ہے، یہ رافضیوں کی مجلس ہے۔ ارے دوستو، گھبرایا نہ کرو، جلا نہ کرو، خوش ہوا کرو، اس لیے کہ یہ تو بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا ٹائٹل ہے۔ جب فرعون کے جادوگروں نے موسیٰ کے عصا کا معجزہ دیکھا اور موسیٰ اور ہارون پر ایمان لے آئے، جب کلمہ مکمل کیا تو فرعون نے جل کر اپنے جادوگروں کو سب سے پہلے یہ لفظ کہا، انتم الرافضون، کیا تم سب کے سب رافضی ہو گئے؟ اب آپ سمجھے رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو ہر دور کے فرعون پر لعنت کر کے ہر دور کے معصوم کا ساتھ دے۔ یا علی یا علی یا، توجہ ہے نا؟ فرعون نے کہا تم سب کے سب رافضی ہو گئے۔ رافضی نکلا ہے رفض سے، رفض کہتے ہیں چھوڑنا، ترک کرنا، باطل کو ترک کرنا، حق کو اپنانا۔ توجہ ہے نا؟ کلمہ پڑھا کس کے سامنے؟ اب موسیٰ معصوم نے جو کلمہ پڑھایا وہ جادو سے نہیں، معجزے سے پڑھایا۔ بہت توجہ عزیزان محترم، معجزے سے پڑھایا، معجزے سے کلمہ پڑھایا فرعون کے۔ لیکن فرعون تو فرعون تھا نا، یہ تخت ہوتا ہی ایسا کم وقت ہے کہ اس پر اگر کوئی نااہل آ کر بیٹھ جائے تو اس کے مزاج میں فرعونیت آ جاتی ہے، اور جب مزاج میں فرعونیت آ جائے تو وہ کسی کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، اتمام حجت ہوتا رہا، مسلسل اتمام حجت ہوا ہے، مسلسل خدا نے ڈھیل دی ہے فرعون کو۔ لیکن اس کے بعد بھی موسیٰ کا پہلا معجزہ یہ دیکھیں، اس کے بعد ایک منزل آئی کہ جہاں جناب موسیٰ اپنے بہت توجہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا کے قریب پہنچے۔ پیچھے فرعون کو پتا چلا کہ موسیٰ اپنے ساتھی، پوری توجہ، موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دریا کے اس پار جا رہے ہیں، وہ بھی اپنا لشکر اور اپنا ساتھی لے کر ساتھ ساتھ چلا۔ موسیٰ دریا کے کنارے پہنچے، اللہ کا حکم آیا معجزہ دکھاؤ، اپنے عصا کو پانی پر مارو۔ عصا کو پانی پہ مارا، پانی میں راستے بنے، پانی میں راستے بنے، پانی میں راستے بنے، پانی میں راستے بنے۔ موسیٰ اپنے لشکریوں ساتھیوں کو لے کر اس راستے پر چلتے چلے گئے۔ پیچھے پیچھے فرعون آ رہا ہے اپنے لشکر کے ساتھ۔ دریا کے کنارے جو راستہ بنا دیکھا تو مڑ کر اپنے خوشامدی ساتھیوں سے کہتا ہے، دیکھا میں کتنا بڑا خدا ہوں، یہ موسیٰ کے لیے نہیں، اللہ نے میرے لیے راستہ بنایا۔ آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے۔ فرعون کے ساتھ ساتھ اس راستے پر جو موسیٰ کے معجزے نے بنایا تھا، بہت توجہ ہے جانے محترم، جو موسیٰ کے معجزے نے بنایا تھا، ادھر وسط دریا میں فرعون اور اس کے ساتھی پہنچے، راستہ ہٹا، پانی کی موجیں اٹھی، فرعون اکیلا غرق نہیں ہوا، اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہوا، اکیلا غرق نہیں ہوا۔